فاتح سندھ احمد الدین محمد بن قاسم ایک 17 سالہ نوجوان اسلامی تاریخ کے کم عمر جرنیل، وہ فولادی دل جگر رکھنے والے، بلند خیالات، مستحق ارادے اور بہادری کی جوہر سے مالا مال تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی رحم دل اور مہربان بھی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایاز احمد۔ آج کی اس نیک دنیا کے ویڈیو میں جانیں محمد بن قاسم کون تھے۔ آپ 695 میں طائف کے بنو ثقیف قبیلے میں پیدا ہوئے۔ عراق کے گورنر نے محمد بن قاسم کے والد قاسم کو بصر کا عامل مقرر کیا۔ محمد بن قاسم کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ والد کی وفات کے بعد جب ان کی عمر 5 سال ہوئی تو حجاج بن یوسف نے ان کی ذہانت کو دیکھ کر اس دور کے مطابق بصر کے عسکری اسکول میں داخل کروایا، جہاں سے انہوں نے جہاد اور امور سلطنت کے بجائے آواری تعلیم حاصل کی تھی۔ میدان جنگ میں عملی تجربے کے لیے حجاج بن یوسف نے انہیں مختلف محاذوں پر بھیجا، مثلا خراسان، ترکستان کی طرف جانے والے جہادی قافلوں میں شامل کیا، جن کے سپہ سالار قتیبہ بن مسلم۔ اس میں محمد بن قاسم نے ان کی نائب کی حیثیت سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس دور میں عرب تاجر خلیج فارس اور بحرہ عرب کے راستے دور دور تک مال تجارت لے کر جاتے تھے۔ ان تاجروں میں سے اکثران ہی ممالک میں آباد ہو گئے تھے۔ جزیرہ سرندیب لنکا میں مقیم بعض عرب تاجروں کا انتقال ہو گیا۔ ان عرب تاجروں کے اہل و عیال کو ایک جہاز کے ذریعے واپس بھیجا گیا۔ ان کے پاس قیمتی تحائف بھی تھے۔ جب یہ جہاز تیبل کے قریب پہنچا تو سندھ کے حاکم راجہ دہر کے سپاہیوں نے جہاز لوٹ لیا اور عرب عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ خبر اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے عراقی گورنر نے حجاج بن یوسف کو ملی۔ اس نے سندھ کے حکمران راجہ دہر کو خط لکھا کہ عرب کی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ڈاکوؤں سے لوٹا ہوا مال واپس لے کر عراق بھیجا جائے۔ راجہ دہر نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی اور کہا کہ یہ کام سمندری ڈاکوؤں کا ہے، میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ اس جواب کے بعد حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ طور پر خلیفہ سے اجازت حاصل کی۔ حجاج بن یوسف نے 6000 تربیت یافتہ شامی فوج کا لشکر تیار کیا۔ یہ سارے فوج تیز رفتار گھوڑوں پر سوار تھے۔ اس فوجی دستے کے پاس بہت سی منجنیقیں تھے، جن میں قلعہ شکن عروس نامی منجنیق بھی تھے، جس کو 500 سپاہی حرکت دیتے تھے۔ محمد بن قاسم اس جری فوجی کے ہمراہ مکران کے ساحل کو عبور کر کے پنجگور اور ارمن بیلا کو فتح کرتے ہوئے دیبل پہنچے۔ دیبل میں راجہ دہر کی فوج مسلمانوں کی فوج لشکر کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے۔ منجنیق کے سنگ بارسی دیبل کی صنم گدی کا پرچم گر گیا، جس سے اہل شہر کی اہمیت ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں کے حوصلے بڑے ہو گئے اور چند مسلمان کمند ڈال کر فیصل پر چڑھ گئے۔ 3 روز لڑائی کے بعد راجہ دہر کے حاکم شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے تقریر کرتے ہوئے کہا، کسی کو جنگی قیدی نہیں بنایا جائے گا، غیر مسلموں سے رواداری کا سلوک کیا جائے گا، کوئی شخص مندر کی بے حرمتی نہیں کرے گا۔ مسلمانوں نے وہاں کے پرامن لوگوں کے ساتھ جان بخشی کا سلوک کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ دیبل میں ایک مسجد تعمیر کروائی گئی جو پورے سندھ میں پہلی مسجد تھی۔ محمد بن قاسم کا مقصد خواہ راجہ دہر سے لڑنا نہیں تھا، بلکہ اسے متی بنانا تھا۔ انہوں نے راجہ دہر کے پاس غرور میں ایک وفد بھیجا کہ مسالت پر آمدہ ہو جائیں۔ راجہ دہر نے جواب میں کہا کہ اس کا فیصلہ تلوار ہی کرے گا۔ اس کے بعد راجہ دہر وہاں سے محمد بن قاسم کے ساتھ مقابلے کے لیے افواج لے کر روانہ ہوا۔ مسلمانوں نے راجہ دہر کی کئی گنا بڑی فوج کا سامنا کیا، جس میں پہلے ہاتھیوں کی صف تھی، پھر 10,000 سوار اور 30,000 پیدل سپاہی تھے۔ خود راجہ دہر ایک سفید ہاتھی پر سوار تھے۔ پر یقین میں خون ریزی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے راجہ دہر کے ہاتھیوں پر کسی طریقے سے آگ برسانا شروع کی۔ ہاتھی آگ سے ڈرتے ہوئے بھاگے اور اپنی فوج کو کچلنے لگے۔ راجہ کا ہاتھی بھی بھاگ کر ندی کے دلدل میں پھنس گیا۔ اسلامی سپاہ کو فتح نصیب ہوئی۔ محمد بن قاسم نے برہمن آباد کے بعد ملتان کا علاقہ بھی فتح کیا۔ انہی دنوں نئی خلیفہ نے محمد بن قاسم کو
سندھ کے عامل کے عہدے سے معزول کر دیا اور یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا عامل مقرر کیا۔ یوں ان کی فتوحات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ محمد بن قاسم نے زندگی کی آخری ایام نہایت صبر، استقامت اور دلیری سے گزاریں۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم کا انتقال 717 عیسوی میں 22 سال کی عمر میں ہوا۔ تو دوستوں، یہ تھی ایک نوجوان نڈر محمد بن قاسم کی تاریخ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔